ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13 مکمل تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان 4 آیتوں میں بھی اللہ تعالی منافقوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلی 2 آیتوں کے اندر بھی منافقوں کا تذکرہ آیا تھا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے، بار بار یہ بات سنے ہیں کہ قرآن کریم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 3 قسمیں بتائی۔ ایک قسم وہ جنہوں نے دل سے بھی اور زبان سے بھی اللہ کو مانا، اور دوسری قسم وہ جنہوں نے کھلم کھلا اللہ کا انکار کر دیا، اور تیسری قسم وہ جنہوں نے دل سے تو اللہ کو نہیں مانا، بس زبان سے اقرار کیا۔ اس تیسری قسم کو منافق کہتے ہیں۔ منافق کب وجود میں آئے، کیسے وجود میں آئے، اس سب باتوں کو گزشتہ جمعہ میں تفصیل سے گزشتہ اتوار کے اندر جو ہے تفصیل سے بتایا گیا۔ مدینہ منورہ کے زمانے میں منافقوں کی ابتدا ہوئی۔ ایک اور بات منافقوں کے حوالے سے آپ حضرات کو یاد رکھنی چاہیے، منافقین کا جو وجود ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد اب دنیا میں منافق کوئی نہیں ہے، یا تو وہ پکا مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ تیسری قسم منافق کی اب نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کسی آدمی کے منافق ہونے کو 2 طرح سے معلوم کیا جاتا تھا۔ یا تو اللہ تعالیٰ وحی بھیج کر بتا دیتے کہ فلاں فلاں کام کرنے والے لوگ منافق ہیں، جیسے جنگ میں پیچھے ہٹ جانے والے، دوسروں کو جنگ میں جانے سے روکنے والے، مسلمانوں کو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دینے والے، ایسے کچھ کام اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کام کرنے والے لوگ فلاں فلاں کیا ہیں، منافق ہیں۔ تو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں آدمی منافق ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس آدمی کے کاموں کو، اس کی حرکتوں کو دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ آدمی منافق ہے۔ تفسیر کے وقت آپ حضرات اگر سب نیچے دیکھیں گے تو مجھے تفسیر کرنے ہی مشکل ہو جاتی۔ ذرا اطمینان کے ساتھ سامنے بیٹھیں تاکہ تفسیر کی تیاری جو ہم کر کے آئے اسے کرنے میں آسانی ہو۔ سب اگر نیچے دیکھتے بیٹھ جائیں گے تو مجھے جو ہے دیواروں کو دیکھ کر تفسیر کرنا پڑتا، جو میرے لیے بظاہر مشکل ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ منافقوں کو پہچاننے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے کاموں کو دیکھ کر، ان کی حرکتوں کو دیکھ کر معلوم ہو جاتا تھا کہ اگر پکا مومن یہ آدمی ہوتا تو ایسا کام نہیں کرتا۔ تو یہ 2 طریقے تھے منافقوں کو پہچاننے کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک طریقہ تو بند ہو گیا، وحی کے ذریعے سے معلوم ہونے کا۔ اب کسی پر وحی آتی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو لہٰذا وحی کے ذریعے سے فلاں آدمی منافق ہے بول کے معلوم ہونا مشکل ہے۔ اب دوسرا طریقہ کیا رہ گیا؟ اس کے کاموں کو دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ تو اب آج کے زمانے میں اگر کسی آدمی کے بارے میں پکا پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی کا جو عمل ہے وہ بالکل ایمان والوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، ایمان والوں سے ہٹ کر ہے،
اگرچہ ظاہری اعتبار سے اس نے اپنا نام مسلمانوں کے جیسا رکھ لیا ہے، لیکن نام مسلمانوں کے جیسا رکھ لینے سے انہیں مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے کچھ دن پہلے ایک کمینہ انسان تھا وسیم رضوی، لکھنؤ کا، نام تو وسیم ہے لیکن کام پورے جہنم میں جانے والوں کے کام تھے. صحابہ کرام پر طعنے کرتا تھا، قرآن کریم میں نعوذ باللہ تبدیلی کی مانگ کرتا تھا، قرآن کریم کو غلط بولتا تھا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے ایمان کی توفیق چھین لی تو کلم کلا جا کر جتیندر تیاگی بن گیا. وسیم رضوی سے جتیندر تیاگی کے نام کچھ بدل گیا، اس کا کنورٹ ہو گیا. اب جہاں گیا وہاں بھی اسے عزت نہیں ملی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں جو اپنے لوگوں کو دھوکہ دیا وہ ہمارے کو کہیں نہیں دھوکہ دے سکتا. کچھ دن تو اس کی شال پوشی گل پوشی کریں، اس کے بعد کوئی پوشی گشی نہیں ہوئی. تو اب سوسائڈ کرنے کے ارادے تک آ گیا، اب زندگی سے پریشان ہو چکا ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا رہا. تو ایسا آدمی جس کے بارے میں پتا چل جائے کہ فلاں آدمی کا کام، جو آدمی یہ کہے کہ نعوذ باللہ صحابہ غلط ہے، جو آدمی یہ کہے کہ قرآن کے اندر کمی ہے، تو وہ آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو. ظاہری اعتبار سے دین کا کتنا ہی بڑا کام کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مولانا کیوں نہ ہو، اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کے بارے میں ایسے جملے کہتا ہے جس کا قرآن کریم سے انکار موجود ہے، احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی ہے، پھر صحابہ کرام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو پھر اس کی جو ہے ہمارے پاس ذرہ برابر کوئی عظمت نہیں، کوئی عزت نہیں، وہ ہماری پاؤں کی جوتی کے برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف مسلمان ہو جانے سے یا حافظ عالم بن جانے سے یا پھر نام مسلمانوں کے جیسا رکھنے سے وہ مسلمان نہیں بنتا. تو یہ جو دوسرا طریقہ ہے پہچاننے کا کہ فلاں آدمی کا عمل کافروں کے جیسا ہو اور پکا پتہ چل جائے کہ اس کا عمل مسلمانوں جیسا نہیں ہے، تو اب پھر تو وہ کافر بن گیا. اب اس پر پورے احکام کس کے جاری ہوں گے؟ کافروں کے جیسے جاری ہوں گے، ہے نہیں؟ اگر کوئی آدمی 90% اسلامی باتوں کو مان رہا، ایک بات کو نہیں مان رہا، تو ایک بات کو نہ ماننے سے اسے مسلمان مانیں گے؟ نہیں مانتے. اگر 99 عقیدے ہیں اگر قرآن کے جو اسلام کے اندر بیسک آف اسلام 100 ہیں، ان میں سے ایک چیز کو نہیں مان رہا، باقی 99 چیزوں کو مان رہا، تو مومن نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، باقی سب چیزوں کو مان رہا، قرآن کو اللہ کی کتاب مان رہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان رہا، آخری نبی نہیں مان رہا، جنت مان رہا، جہنم مان رہا، سب چیزیں مان رہا، نماز پڑھ رہا، زکات دے رہا، اعتکاف کر رہا، حج کر رہا، سب کر رہا، ایک کام نہیں کر رہا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بیلون میں ہوا بھر دی گئی ہو اور ایک سوئی لے کر اس میں تھوڑا سا چھید کر دیا جائے، تو جتنا چھید کرے اتنی ہوا نکلتی ہے، پورا ہی بیلون کیا ہو جاتا؟ ختم. ویسے ہی ایمان کے اندر جتنی چیزوں کو ماننا ضروری ہے اتنی چیزوں کو ماننا ضروری ہے. ایک بھی چیز کا انکار اگر آدمی کر دیا تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو آج کے زمانے میں کسی آدمی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی کا کام مسلمانوں سے ہٹ کر ہے، اسلامی حرکتیں اس کے اندر نہیں ہیں، تو پھر اس آدمی پر کافر ہونے کا حکم لگے گا، مومن ہونے کا حکم نہیں لگے گا. ہاں، بعض لوگوں کو منافق کہہ دیا جاتا ہے عمل کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، جیسے جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، اس کو کیا کہا گیا حدیث میں؟ منافق کہا گیا. لیکن وہ عقیدے کے اعتبار سے منافق نہیں بلکہ عمل کے اعتبار سے. عملی اعتبار سے منافقین تو آج موجود ہیں، ہے نہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے منافقین کا وجود نہیں ہے. یا تو اسے مسلمان سمجھا جائے گا یا تو اسے کافر سمجھا جائے گا. بہرحال تو یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ دھوکہ دیتے تھے، چال بازی کرتے تھے اللہ کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری چال بازی چل جائے گی اور ہماری چالوں کی وجہ سے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا. وہ یہ سمجھتے تھے، حالانکہ مسلمانوں کو، اسلام کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتے تھے فلاں آدمی منافق ہے، اس سے بچے رہیے، اور نبی علیہ السلام صحابہ کو بتا دیتے فلاں آدمی منافق ہے، اس سے بچے رہیے. تو اب اس کا جو بھی کام ہوتا تھا اس سے کسی کو نقصان
نہیں پہنچتا تھا. وقتی طور پر کوئی فساد پھیلانے کی کوشش وہ کرتے تھے, مگر جتنا نقصان وہ پہنچانا چاہتے وہ نقصان یہ پہنچا نہیں سکتے تھے. تو یہ منافق کون لوگ تھے؟ یہودی لوگ تھے, جو ظاہری طور پر اسلام کا لباس پہن کر کیا کرے, اسلام کو بدنام کرنے کی, ختم کرنے کی کوشش کرے. ایک مرتبہ ان کی کوشش کامیاب ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مفتی تاریخ جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کی کتاب ہے عیسائیت کیا ہے, اس کتاب کا نام ہے. اس کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد, آپ کا انتقال نہیں ہوا, دنیا سے زندہ اٹھا لیا گیا, تو عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد تقریباً کچھ سالوں تک تو عیسائیت اپنے اصل مذہب پر باقی رہی. اس کے بعد ان یہودیوں نے اپنے آپ کو عیسائی بنا کر عیسائی مذہب میں وہ سارے کام کر دیے جن کا عیسائی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور چونکہ انجیل کتاب محفوظ نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی, تو لہذا کتاب ختم ہو گئی. اب ان کے رسم و رواج ہی کو لوگوں نے کیا سمجھا, عیسائیت سمجھا. اس طریقے سے ایک مذہب کو انہوں نے کیا کر دیا, پوری طرح سے ختم کر دیا. لیکن اسلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک ایک حرف کی حفاظت لیے, ذمہ داری لیے, اس لیے ان کی چال یہاں نہیں چل سکی. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ یا مومنوں کو دھوکہ نہیں دے رہے, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے, ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو کیسی بیماری؟ اوپن ہارٹ سرجری کرنا کیا ان کو؟ نہیں, ہارٹ اٹیک نہیں ہے ان کو, بلکہ یہ بیماری کیسی ہے؟ بیماری کس کو بولتے ہیں؟ مزاج کا, طبیعت کا اعتدال سے ہٹ جانا. آدمی میں جتنی گرمی ہونی چاہیے اور جتنی سردی ہونی چاہیے, دونوں کا کیا ہونا؟ لیول برابر رہنا, اعتدال رہنا. جو چیز جتنی رہنا چاہیے اتنی رہنا. اسی لیے حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ تربوز کھاؤ تو ساتھ میں کھجور کھاؤ. کھجور کی گرمی تربوز کی ٹھنڈک کو مار دے گی, اور تربوز کی ٹھنڈک سے کو جو ہے کھجور کی گرمی مار دے گی. تو اعتدال کے ساتھ. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا آدھی دھوپ آدھی چھاؤں میں مت بیٹھو, کیونکہ یہ شیطان کی بیٹھک ہے. آدھی دھوپ میں ہے آدمی, آدھے بدن پر جو ہے چھاؤں نہیں ہے, تو اس سے بیماری پڑتی آ جاتی ہے آدمی کو. بیک وقت بدن پر دو طرح کے اثر آتے ہیں, آدھا بدن ٹھنڈا آدھا بدن گرم, تو اس سے آدمی بیمار پڑ جائے گا. تو ان سب چیزوں سے جو ہے, کیونکہ مزاج میں اعتدال نہیں رہا, برابری نہیں رہی, بیلنس نہیں رہا, تو مزاج میں بیلنس نہ ہونا یہ بیماری ہے. تو جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح سے دل کی بیماری ہے. ان منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے. کس چیز کی بیماری ہے؟ حسد کی. یہ جلتے تھے مسلمانوں سے, کینہ رکھتے تھے مسلمانوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر, اسلام کے بارے میں بدعقیدہ تھے. تو ان کی بدعقیدگی کو, ان کے حسد کو, ان کے کینے کو کیا کہا گیا؟ بیماری کہا گیا. سمجھ رہے؟ تو یہ سب چیزیں دل کی بیماریاں ہیں, یہ دل کی بیماریاں ان کے اندر تھیں. فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. اللہ نے بڑھا دیا کا مطلب کیا؟ یعنی اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے جس سے ان کو مزید اپنے کاموں میں شرارت کا موقع مل گیا. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں دنیا کے اندر؟ سب کو برابر موقع دیتے ہیں. بھائی مومن ہے اسے بھی نیکیوں کے کرنے کا موقع ہے, کافر ہے اسے بھی گناہ کرنے کا موقع ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایمان والے کو نیکیوں کے موقع تو ہیں لیکن کافر کو گناہ کا موقع نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. تو یہ منافق جب چال بازی کرنا چاہتے تو ان کو چال بازی کے موقع دیے جاتے, اور یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. دنیا میں بھیجا ہی کس لیے گیا ہے؟ آزمائش کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہے ہیں کہ اتنی مرتبہ میں ڈھیل دے رہا ہوں, اتنی مرتبہ ان کو سدھرنے کا موقع دے رہا ہوں, کیا یہ سدھریں گے یا نہیں سدھریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ڈھیل ان کو دی ہے, جو اسباب ان کے لیے فراہم کیے, اس کی وجہ سے فرمایا جا رہا کہ اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. یعنی ان کے دل میں جو حسد تھا, جو کینہ تھا, جو بدعقیدگی تھی, اس کو اللہ نے کیا کر دیا؟ اور بڑھا دیا. اللہ نے نہیں بڑھایا, اللہ نے ایسے سامان پیدا کر دیے جس سے ان کا کینہ, ان کی بیماریاں اور کیا ہو گئی؟ خود بخود بڑھ گئی. کیسے؟ مثال کے طور پر یہ منافق جو تھے وہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ناکامی ہو,
مسلمان جنگ میں ہار جائیں، یہ ان کی دل سے تمنا ہوتی تھی. لیکن بدر میں کامیاب، احد میں کامیاب، خندق میں کامیاب، ہر جنگ کے اندر مسلمانوں کو کیا مل رہی؟ کامیابی مل رہی ہے. دن بدن مسلمانوں کو ترقی ہوتی جا رہی ہے. تو مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر ان کے جلن میں اضافہ ہو جاتا تھا. حسد اس کچھ بولتے ہیں نا، اپنا سامنے والا کوئی بھائی اچھا پڑھ رہا تو اسے اچھا پڑھنے نہیں دینا، انہیں ختم ہو جانا، برباد ہو جانا، یہ تمنا کرنا. تو یہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ مسلمان پوری طرح سے ختم ہو جائیں، ان کی حکومت، ان کا لشکر تباہ و برباد ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ دن بدن مسلمانوں کو کیا کرتے تھے؟ ترقی دیتے جاتے تھے، فتوحات کے، کامیابی کے دروازے کھلتے جاتے تھے. ایک وجہ تو یہ ہے. تو ان کے حسد میں کیا ہوا؟ اضافہ ہوا. دوسری وجہ یہ ہے کہ مثلا اس آیت کے اترنے تک، مثلا جتنی آیتیں اتری ہی اتنی آیتوں کا انہوں نے انکار کیا. اب اس کے بعد قرآن کی آیتیں اور اترتی گئی نا، اور بھی اس کے بعد قرآن اترتا گیا. تو جتنی آیتیں اس کے بعد اترتی گئی اتنی آیتوں کا بھی یہ انکار کرتے گئے. تو گویا کیا ہوا؟ ان کا انکار کیا ہوا؟ اور بڑھتا گیا. میری بات سمجھ رہی؟ اس وقت تک مثلا آدھا قرآن اترا تھا جس وقت اللہ فرما رہے ان کے دلوں میں بیماری ہے بول کے. اب مثلا مدینے میں ابھی بھی تقریباً 8 سال 9 سال قرآن اترنا باقی ہے. تو ان 8 سالوں کے اندر جتنا قرآن اترے گا اس کا بھی تو یہ انکار کریں گے نا. تو اب تک جتنوں کا انکار کر دیا یہ خود بیماری تھی. اب آئندہ اور آیتوں کا انکار کر کے یہ بیماری کیا ہو گئی؟ اور بڑھ گئی. تو اس طریقے سے ان کی بیماری میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. تو یہ چاہتے تھے دھوکہ دینا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو. دھوکہ تو دے نہیں سکے، اپنے آپ کو دھوکہ دے لیے. اور چاہتے تھے کہ اسلام کو شکست ہو، اسلام کو شکست نہیں ہوئی، ترقی ملتی گئی، جس کی وجہ سے ان کی بیماری کے اندر کیا ہوتا گیا؟ اضافہ ہوتا گیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تکلیف دینے والا عذاب. ذرا غور کیجئے، اوپر کافروں کا تذکرہ ہوا. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے نا. ایمان والوں کے بارے میں کیا بولے؟ اولئک علی ھدی، یہ لوگ ہدایت پر ہیں. اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں. اور کافروں کے بارے میں کیا بولے اللہ؟ ولهم عذاب عظیم، ان کو بڑا عذاب ہے. بولے بڑا عذاب ہے. ان کے لیے کیا بول رہے ہیں؟ ان کے لیے بڑا عذاب نہیں، تکلیف دینے والا عذاب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کافر کو عذاب بڑا ملے گا، لیکن ان کو عذاب بڑا ملنے کے ساتھ تکلیف دینے والا بھی ہوگا. عذاب کے معنی سزا. بھئی سزا کسی کو کھڑا کر دیے اسکول میں، ٹیچر کھڑا کر دیے، تکلیف اتنی ہے تکلیف. کسی کو بولے ایک پیر پہ ٹھہر جاؤ، یہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ زیادہ تکلیف ہے. کسی کو بولے کرسی کی طرح بیٹھ جاؤ، کسی کو بولے مرغا بن جاؤ. سب سزا ہے، لیکن اس میں کچھ سزاؤں میں تکلیف کم ہے، کچھ سزاؤں میں تکلیف زیادہ ہے. تو اللہ کافروں کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں بڑی تکلیف ہے ان کو بول کے، لیکن ان کو کیا بول رہے ہیں؟ بڑی سزا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ سزا ایسی کہ جس سزا میں ان کو تکلیف بھی زیادہ ہوگی. تو گویا کافر کو جتنا عذاب ہوتا اس کے مقابلے میں ان کو ڈبل عذاب ہوگا. کس کو؟ منافقوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ کھلم کھلا دشمنی نہیں مول لی، کھلم کھلا انکار نہیں کر دیے، بلکہ آستین کے سانپ بن کر اسلام کو اور اس مسلمانوں کی ترقی کو ڈستے رہے. تو اس لیے ان کو تکلیف دینے والا عذاب ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دیا. بما کانوا یکذبون. اور یہ تکلیف دینے والا عذاب کیوں؟ کیا ان کے نفاق کی وجہ سے یا ان کے کفر کی وجہ سے؟ نہیں، بلکہ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. منافقوں کے اندر حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے، بہت ساری روحانی بیماریاں ان کے اندر موجود ہیں. ریزن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نہیں بتایا،
کو عذاب ملے گا، عذاب کی وجہ ان کا کفر نہیں، عذاب کی وجہ ان کا حسد، ان کا جلن نہیں، بلکہ عذاب کی اصل وجہ ان کا جھوٹ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو بولتے تھے مسلمانوں کے سامنے ہم ایمان لا رہے ہیں بول کے، اور کافروں کے سامنے بولتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں بول کے، تو یہاں ایک بات وہاں ایک بات، دو رخا پن، دو منہ کے ساتھ، یہ جو ان کا دو رخا پن تھا یہ جھوٹ ہی ان کو دھیرے دھیرے کفر تک پہنچا دیا، نفاق تک پہنچا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے جس کا اگر آدمی عادی بن جائے، جس کی عادت آدمی کو اگر پڑ جائے تو یہ جھوٹ جھوٹ تک نہیں رہتا بلکہ انسان کو بے عقیدہ بنا دیتا، کفر تک پہنچا دیتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ منافقوں کی وجہ عذاب کی بتا رہے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کو تکلیف دینے والی سزا ہے، عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں خرابی مت پھیلاؤ، فساد مت پھیلاؤ، قالوا، تو وہ کہتے انما نحن مصلحون، ہم تو بھلائی کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی جب ان سے اللہ تعالیٰ کہتے یا نبی علیہ السلام یا ایمان والے کہتے کہ بھئی یہ دوغلی پالیسی نکو کرو، اس سے کیا ہوتا، لڑائیاں، فسادات، جنگ پیدا ہوتی، ایسا مت کرو، تو وہ لوگ کیا کہتے ہمیں کہاں فساد پھیلا رہی، ہمیں تو اچھے لوگ آئے۔ یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم تو کسی سے زنا نہیں کر رہے، ہم کسی کا قتل نہیں کر رہے، کسی کے مال کی چوری نہیں کر رہے، تو پھر ہم اچھے لوگ ہیں۔ اب یہ رہی باتیں جو ان کے اندر تھی، حسد، کینہ، بغض، یہ جو دلی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو بیماری سمجھتے ہی نہیں تھے۔ سمجھ رہے بات؟ گناہ دو طرح کے ہیں نا بھی، کچھ گناہ وہ ہیں جس کو پولیس کنٹرول کر سکتی، آرمی کنٹرول کر سکتی۔ کوئی آدمی مرڈر کر دیا تو اسے مرڈر سے روک سکتے، جیل میں لگ جاؤ ڈال دیے۔ کوئی آدمی چوری کرا اسے کنٹرول کر سکتے، کوئی آدمی زنا کرا اسے پکڑ کر کنٹرول کر سکتے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو حکومت کی پکڑ میں آ جاتے اور آدمی اس سے بچ بھی سکتا۔ لیکن کچھ گناہ وہ ہیں جیسے جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنے پر کیا سزا ہے بھائی کورٹ کے اندر؟ دن میں 10 مرتبہ جھوٹ بولتا آدمی، جھوٹ بولے اور کو کیس کرتے، کھانا کھائے کیا نہیں کھایا بولا، حالانکہ کھا لیا تھا، اب اس کے اوپر کورٹ میں کیس کرتے نہیں۔ کسی کے بارے میں دل میں نفرت پیدا کر لیا ہوں، فلاں اچھا آدمی نہیں بول کے، اس پر کوئی کسی کے پاس جا کے کورٹ کیس کر سکتے نہیں کر سکتے۔ تو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے، ہمیں کسی کا قتل نہیں کر رہے، کسی کے ساتھ زنا نہیں کر رہے، کسی کے گھر میں چوری نہیں کر رہے، پھر ہمیں اچھے لوگ ہیں۔ تو لہذا جب ان سے یہ کہا جاتا کہ بھئی یہ کینہ مت پیدا کرو، دشمنیاں مت ڈالو، نفرتیں مت پیدا کرو، اس سے فساد پھیلتا، تو انہوں کیا بولتے، ہمیں فساد کہاں پھیلا رہی جی، ہمیں تو اچھے کام کرنے والے ہیں، ایسا بولتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں خرابی مت پھیلاؤ، فساد مت پھیلاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے انما نحن مصلحون، ہم ہی اصلاح کا کام کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک معنی تو ہے کہ ہم لوگ اچھے لوگ ہیں، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہمیں فساد کہاں پھیلا رہی بھائی، ہمیں غیر مومن مومن کے درمیان اصلاح کر رہی، جو مومن نہیں ہے ان کو مومن کے ساتھ جوڑ رہے، یہ اصلاح کا کام کر رہے ہیں ہمیں، کہ ابھی فساد کا کام نہیں کر رہے۔ تو گویا اپنے عیب کو وہ ہنر سمجھتے تھے، اپنے عیب کو ہنر سمجھتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کی تردید کریں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، اللہ کے معنی خبردار، ہوشیار، سنو، یہ ہمارے پاس کرنے میں جو ہے بولتے نہیں، کسی آدمی کو ذرا ڈانٹ کو بولنا ہے تو جو ہے بولتے، تو اس سے کیا ہوتا، سامنے والے کو تنبیہ کرنا مقصد رہتا۔ تو ویسا اللہ فرمائے الا، سنو، خبردار، ہوشیار، کیا کہہ رہے ہو تم،
تمہیں اصلاح کا کام کرنے والے ہیں، نہیں، انہم ہم المفسدون، یہی فساد پھیلانے والے ہیں۔ انہوں جیسے اپنے بارے میں کیا بولے، انما نحن مصلحون، ہم ہی اچھائی کرنے والے ہیں، تو جس طریقے سے انہوں اپنے آپ کی طرف اچھائی منسوب کرے اس سے اور اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ ان کی تردید کر دیے، انہوں اچھائی کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو زیادہ فساد پھیلانے والے ہیں، انہم ہم المفسدون، یہی فساد پھیلانے والے فساد کی جڑ ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو احساس نہیں ہے، یہ لوگ نہیں جانتے، یعنی ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ بھئی یہ ہمارا حسد، یہ ہمارا جلن، یہ ہمارا جھوٹ، یہ دوغلا پن، یہ دو چہرے، یہ فساد لڑا پیدا کرتے بول کے ان کو نہیں معلوم، اس لیے وہ کیا بول رہے ہیں، ہمیں کہاں فساد پھیلا رہے بول کے، اللہ بول رہے ہیں اصل فساد کی جڑ تو یہی ہے نہیں؟ تو چوری کر کے کتنی لڑائیاں ہو رہی بولو آپ، زنا کی وجہ سے کتنی لڑائیاں ہو رہی، لیکن دن میں، گھر میں، خاندان میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ کہ ان بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں، دل میں حسد ہے، کینہ ہے، دشمنیاں پالے ہیں، دوغلا پن دکھا رہے ہیں، یہ گناہ تو اصل فساد کی جڑ تھی، انہی کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا، خاندان کے اندر جھگڑے پیدا ہو رہے تھے، تو ان چیزوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اس لیے وہ لوگ کیا بول رہے ہیں، ہمیں کہاں فساد پھیلانے والے ہیں، ہمیں تو اچھے کام کرنے والے ہیں، تو اپنی غلطی کو بھی اپنی اچھائی سمجھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی صاف انداز میں تردید فرما دیا، الا انہم هم المفسدون، یہی فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ نہیں جانتے۔ دیکھو شعور کس کو بولتے ہیں؟ جاننا، محسوس چیزوں کو جاننا۔ مثال کے طور پر میرے سامنے ایک بکری کا بچہ آ رہا، میں جان لیا، یہ ہے شعور، کیونکہ وہ دکھتا ہے مجھے، اگر بکری کا بچہ آ رہا تو میں اپنی جگہ بیٹھا رہوں گا، وہی اگر کوئی گندا جانور آئے یا تکلیف دینے والا جانور آئے، کتا آ جائے، تو آدمی کیا کرتا؟ نہیں بیٹھتا وہاں پر، اس سے بچنے کی کوشش کرتا۔ تو سامنے نظر آنے والی چیز کو دیکھنا، یہ ہے شعور، اس کو جان لینا، اور نظر نہیں آنے والی چیز ہے لیکن اس کا نالج آدمی کو مل گیا، یہ ہے علم۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ نہیں بول رہے، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی ان کا جو نفاق ہے، ان کے جو الٹے سیدھے کام ہیں، ان کاموں کا نقصان آنکھوں سے دیکھے جیسا محسوس ہو رہا، بالکل ان کے آس پاس میں ہے وہ نقصان، ذرہ برابر بھی توجہ کریں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ میری باتوں کی وجہ سے اتنی لڑائیاں پیدا ہونی، اتنے خرابیاں پیدا ہونی بول کے، جیسے چیزیں محسوس نظر آتی ہیں ویسے ان کا فساد بھی کیا ہو جاتا؟ نظر آ جاتا، لیکن یہ اس کو محسوس چیز کو بھی جانتے نہیں ہے۔ بات سمجھ نہیں؟ تو محسوس چیز کو تو آدمی دیکھ لیتا ہے، تو لیکن یہ چیز جو فساد ان کی زبانوں سے پھیل رہی ہے ایک محسوس چیز کی طرح ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسے فساد ماننے تیار نہیں ہے۔ تو یہ منافقوں کی بڑی کمی ہے۔ تو اگر کسی کے اندر یہ خرابی موجود ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو غلط سمجھتے نہیں، میں کبھی غلطی سے نہیں، لوگ کتنا بھی بولیں گے سمجھان دے، میں ہمیشہ اچھا، میں غلط کرتا تک نہیں، اور اپنی غلطی کو اچھائی بولنے والے، یہ منافقوں کی عادت ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ عادت موجود ہے تو اس کی اصلاح کی فکر کی ضرورت ہے۔ آدمی سوچے کہ بھئی میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میری بھی معلومات میں غلطی ہو سکتی ہے، اپنی معلومات کو صحیح کریں، سامنے والے کی بات پر توجہ دیں، لیکن اپنی ہٹ دھرمی پر رہنا یہ غلط بات ہے۔ تو ایک بیماری ان کے اندر یہ تھی کہ اپنے عیب کو ہنر سمجھتے تھے، اور دوسری بیماری وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے، کیا ہم لوگ بیوقوفوں کی طرح ایمان لانا، کیا ایسا بولتے؟ تو اللہ تعالیٰ غصے سے کہہ رہے ہیں الا انہم ہم السفہاء،
سنو خبردار یہی بیوقوف ہیں ولکن لا یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. تو یہ دوسری کمی دوسری جہالت ان کے اندر تھی, اپنے عیب کو ہنر سمجھنا ایک بیماری, دوسروں کے ہنر کو عیب سمجھنا, دوسروں کے ہنر کو کیا سمجھنا عیب سمجھنا. نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو, کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا, مگر جب ہو گیا نفس احتساب خود پر مائل, ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. یہ شعر اسی طرح ہے, تھوڑی سی تبدیلی ہے اس میں, بہت زبردست بات بتا رہے. نگاہ عیب گیری سے, جب عیب پکڑنے کی نگاہوں سے جو دیکھا اہل عالم کو, دنیا والوں کو میں دیکھا, عیب پکڑنے کی نگاہ سے اگر میں دنیا والوں کو دیکھا, کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا, میں عیب کی نگاہ سے دیکھا لوگوں کو, اے بیٹا کافر میرا بیٹا, انہیں فاسق انہیں ایسا دوسروں کے بارے میں نکلتا تھا. مگر جب ہو گیا نفس احتساب خود پر مائل, جب سے میں اپنی طرف دیکھنے لگا میں کتنا اچھا ہوں, بول کے ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ بھئی آدم کا ہر بیٹا مجھ سے بہتر ہے, سب سے بڑا گندا تو میں ہوں. تو آدمی کی نگاہ ایسی ہونی چاہیے, اپنی غلطیوں پر توجہ رکھے, دوسروں کے ہنروں کو عیب نہ بتائے, اپنے عیبوں کو ہنر نہ بتائے. تو ان کا عیب کیا تھا, جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی آپ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ عنہ, بڑے بڑے صحابہ جیسے ایمان لائے ویسے تمہیں بھی کیا کرو ایمان لے آؤ, ان سے کہتے. تو جواب کیا دیتے, ہمیں ایمان نہیں لاتے بول کے نہیں بولتے, بلکہ جواب یہ دیتے انؤمنو, کیا ہمیں ایمان لانا, کما آمن السفہاء, بیوقوفوں کی طرح. نعوذ باللہ, بیوقوف کس کو کہہ رہے ہیں, صحابہ کو کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالی صحابہ کو بیوقوف کہنے والا یا صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا کا بدلہ خود اللہ نے لیا اور کہا الا خبردار, انہم یقیناً یہ لوگ, ہم وہی, السفہاء بڑے بیوقوف ہیں, ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. تو بیوقوف وہی ہے جسے اللہ بیوقوف کہے, اور عقل مند وہ ہے جسے اللہ عقل مند کہے, ہے نہیں. 13واں پارے میں آدھے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے عقل مند کس کو بولتے ہیں, بول کے. اب عقل مند کس کو بولتے ہیں, انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. تقریباً 8-9 کام اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ سب کام کرنے والے کیا ہیں, عقل مند ہیں. تو جسے اللہ عقل مند کہے وہ عقل مند ہے, جسے بیوقوف کہے وہ بیوقوف ہے. تو یہ شیطانہ کیا کرتے تھے, جب ان سے کوئی کمزور ایمان والا کہتا پھر تم لوگ بھی ایمان لاؤ, تمہارے اندر بھی مضبوط ایمان پیدا کرو جیسے اور صحابہ ایمان لائے, تو ان کمزور ایمان والوں کے سامنے, غریب مسلمانوں کے سامنے کہتے وہ بیوقوفوں کے سر کا ایمان لانا کیا ہمیں, بول کے. ان کی یہ ہمت صرف غریب مسلمانوں کے سامنے ہوتی تھی, مالدار یا بڑے درجے کے مسلمانوں کے سامنے ایسے جملے نہیں بول سکتے تھے. کئی کو بولے تو پکڑے جاتے, ہم کلم کلا ان کی بات لوگوں کے سامنے آ جاتی. اس لیے جو معمولی درجے میں غلام درجے کے مسلمان ہوتے تھے, معمولی کام کرنے والے مسلمان ہوتے تھے, ان کے سامنے ایسی باتیں بولتے, انہوں سے بیوقوف ہیں ایمان لانے والے, میں ان کی طرح ایمان لانا کیا, بول کے. تو اب دیکھیے یہاں 1-2 باتیں غور کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے معیار صحابہ کا ایمان بتا رہے ہیں. کس کا, صحابہ کا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, جب ان سے کہا جاتا آمینو, ایمان لے آؤ, کیسے ایمان لانا, کما آمن الناس, جیسے لوگ ایمان لائے. اب اس آیت کے اترتے وقت میں کون ہمیں تھے ایمان لانے والے, اس آیت کے وقت میں ایمان لانے والے کون تھے, صحابہ تھے. تو سیدھے اس آیت کا مطلب کیا ہے, صحابہ. اور صحابہ کو اللہ کیا نام ہے, الناس, انسان کہلانے کے لائق تو یہی لوگ ہیں. کما آمن الصحابہ نہیں بولے, سیدھے یہ بول سکتے تھے اللہ تعالیٰ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ الصَّحَابَةُ, ایمان لاؤ جیسے صحابہ ہے, نہیں.
بلکہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو کیا بولے؟ لوگ بولے، انسان بولے. کئی کو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو 100% دین پر عمل کرتا وہی 100% انسان بھی ہے. جو 100% دین پر عمل کرتا ہے وہی 100% کیا بھی ہے؟ انسان بھی ہے. اور جو دین پر عمل نہیں کرتا، چاہے اپنے بارے میں بڑے بڑے دعوے کر لے، نعرے لگا لے، اس کے نعروں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آج بزرگوں عزیزوں ذرا غور کرو، مسلمان باہر روڈ پہ نماز پڑھا تو نے کیا ہے؟ میڈیا میں آ گیا، کیا مسلمان روڈ بلاک کر دے رہی، روڈ کا حق ادا نہیں کر رہی، لوگوں کو تکلیف دے رہے. تمہیں کہاں بٹھاتے ہیں بھائی گنیشا؟ گھر میں. تمہارے تہوار کہاں مناتے؟ گھروں میں. تمہیں کرے تو کیا بھی نہیں، ہمیں کرے تو فساد ہے نہیں. تو وہ قتل بھی یہ کیا بولتے ہیں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ہمیں خالی آہ بولتے بدنام ہو جاتے، انہوں قتل بھی کر دیا تو کوئی چرچا نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ معیار ایمان لانے کا کس کو بنا رہے؟ صحابہ کو بنا رہے کہ پیسفل انسان وہی ہے جو ایمان والا ہے. کیوں؟ ایمان والا نہ خود کو نقصان دیتا نہ دوسروں کو نقصان دیتا. اسی لیے ان کے کاموں کے اوپر فساد بولا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اپنی عقل سے کچھ کاموں کو اچھا سمجھتے تھے، اسلام اور شریعت ان کے سامنے نہیں تھی. آج بھی بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، نئے اسلام والے لوگ، ان کے ذہن میں کچھ کام آ رہے تھے، ابھی بیوہ عورتوں کی شادی کرنا، یہ کام کرنا، وہ کام کرنا. بہت سارے لوگوں کو واٹس ایپ پہ آپ میسج دیتے ہوئے، مالدار ہے حج کو جانا ہے، حج کرنے سے کیا فائدہ؟ ایک غریب بچی کی شادی کرو. حج کے لیے 10 لاکھ روپے خرچہ کرنے سے کیا فائدہ؟ 4 غریبوں کے گھر میں چولہے جلاؤ. ارے اتنا ضروری ہوتا تو اللہ میاں بھی بولتے وہ کام کرو بول کے. تو جہاں حج فرض ہے، فرض کرنا ہے. اب خوبصورت نعرہ کیا دیا گیا؟ اسے چھوڑو یہ کرو بول کے. ہاں ایک حج کر دیا گیا، دوسرے حج پر بول رہے بات سمجھ میں آ رہی. لیکن فرض جگہوں پہ خرچہ کرنے سے بقرعید کا موقع آتا، بقرعید کا موقع آیا تو ذرے کیا بولتی دیوانے قسم کے مومنات، اس سے زیادہ لفظ بولنا مناسب نہیں روزے میں. کیا وہ لوگوں کو کیا آتا؟ جب انسانیت جاگ جاتی، اتنے جانوروں کو کاٹ کو کیا فائدہ؟ یہ پوری رقم جمع کر کو ایک بڑی یونیورسٹی بنا سکتے نہیں کیا بول کو. ارے دلیلدر شادی میں خرچہ کرنا 6 لاکھ روپے، جب خیال آیا نہیں شادی میں 6 لاکھ روپے خرچہ کرا تو خیال آیا نہیں، یا 6,000 روپے میں قربانی کا حصہ لیا تو اب اسے احساس آ رہا انسانیت کا، ہمیں پیسے کتنا ویسٹ کرتا ہوتی ہے اس بول کو. اسے بعض لوگ سمجھتے دینداری، با کتنا اچھا آدمی رہے بول کو. بیگن انہیں کوئی ایمان والا نہیں ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیوں؟ ایمان وہی معتبر ہے جسے اللہ نے ایمان کہا. ایمان صحابہ کا معتبر ہے، تو اللہ فرما رہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. تو اگر صحابہ کے ایمان سے برابر ہمارا ایمان میل کھاتا ہے تو پھر ہمارا ایمان معتبر ہے. صحابہ جیسے نماز پڑھے ہم کو ویسے نماز پڑھنا ہے، جتنی رکعتیں پڑھے اتنے پڑھنا ہے. ان سے ہٹ کر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو زمانے کا مجدد تو کہہ لے سکتے ہیں، ڈاکٹر بول لے سکتے ہیں، لیکن آپ کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لانا. کیا بیوقوف کس کو بولتے؟ جو اپنے نفع اور نقصان کو نہیں سمجھ سکتا. تو صحابہ کو یہ جملہ بولتے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ بیوقوف وہ نہیں بلکہ بیوقوف اصل میں یہی لوگ ہیں، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہے. بس یہاں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.